امریکی پریزیڈنٹ ہیں بن کلنٹن، اس کا ایوارڈ ملا ہوا ہے، تو وہ انشاءاللہ چیز آپ کے سامنے پریزنٹ کرنی ہے۔ تیسری کلاس میں تھا تو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک تجربہ تھا، روشنی کے جو 3 رنگ ہیں یہ کس طریقے سے فائنڈ آؤٹ بندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ کہ بچپن میں مطلب ہے کہ چھوٹے تھے تو اس طریقے سے ہوتا تھا کہ بھائی کسی بچے کے پاس کوئی الیکٹرانک چیز آ گئی ہے، کھیلتا ہوا جب نظر آتا تھا تو حالانکہ چھوٹی عمر ہوتی تھی، ایک سوچتے تھے یار تو ابھی صبر کر جا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیرے پاس نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دن اس چیز نے تیرے پاس آنا ہے بننے کے لیے۔ تو پھر یہ ہوتا تھا کہ 2 ہفتے انتظار، 1 ہفتے انتظار کر لیا، وہ جب چیز خراب ہوتی تھی بننے کے لیے پھر میرے پاس آ جاتی تھی، پھر میں اس بندے سے کہتا تھا بھائی بات سن لو کہ آپ کو یہ چیز تو میں ٹھیک کر کے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ 1 ہفتہ پورا میں اس سے میں کھیلوں گا۔ پوری زندگی ایجاد کرتے رہے ہیں، پہلی دفعہ اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل ہوا ہے، ورنہ آج تک کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ ناظرین، ٹیکنالوجی جو ہے وہ آج کل دن بدن جو ہے وہ ترقی کرتی جا رہی ہے، ہر دن جو ہے وہ ایک نئی چیز ایجاد ہوتی ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان میں بھی نت نئے تجربات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، اور ہم اکثر اوقات آپ کو جو ہے وہ ان ینگسٹر سے، ان لوگوں سے ملواتے رہتے ہیں جو ہے وہ اپنے جو ان کا سرمایہ ہوتا ہے اس کے اندر ہی بہت ساری چیزیں ایسی انوینٹ کرتے ہیں جس کو انٹرنیشنلی بڑا جو ہے وہ سراہا جاتا ہے۔ تو آج میں ملواؤں گی آپ کو ٹیلنٹڈ وسیم نامی ایک لڑکے سے، جنہوں نے کچھ ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں جو کسی جو ہے وہ جسے کیا کہیں گے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس سے چلے، بلکہ انسانی آپ کے جسم سے جو ہے وہ چلتی ہے۔ ایک ٹارچ انہوں نے ایجاد کی ہے جو انسانی ہیٹ سے جو ہے وہ آن ہوتی ہے، نہ کہ کوئی بیٹری جو ہے وہ نارملی بیٹریز ہوتی ہیں یا چارجبل ہوتی ہیں، چارج کر دی جاتی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے جناب۔ آپ کا ہاتھ میں جیسے ہی وہ ٹارچ آئے گی تو وہ خود بخود آن ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں بنائی ہیں جو بہت یونیک ہے اور بہت حیران کن ہے، اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور جو انہوں نے ٹارچ انوینٹ کی ہے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور یہ اتنا جو ایک ریئر اور یونیک سا ٹیلنٹ ہے ان میں، یہ کس طرح ان میں آیا، ان کا شوق کس طرح پیدا ہوا، یہ سب باتیں ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا وسیم صاحب، ذرا مجھے سب سے پہلے تو بتائیں، یہ جو آپ چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور جو انسانی ہیٹ سے کبھی چل رہی ہیں، کبھی انسانی پریشر سے چل رہی ہیں، تو یہ کیا چیز ہے، مطلب ایگزیکٹلی کیا ٹرم ہے؟ ٹرم دیکھیں، پہلی تو چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سوچا جاتا ہے کہ کوئی بھی آپ چیز بنا رہے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ابھی میں مثال دیتا ہوں، ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک میں سب سے زیادہ سمجھ لیں کہ انرجی کے مسائل چل رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، کبھی بجلی نہیں ہے، کبھی مطلب ہے کہ اگر سولر ہے تو وہ رات کو نہیں ہے، تو بیٹری بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں سوچتے کہ بھائی ایسی چیزیں بنائی جائیں، ایسی چیزیں بنا کر دی جائیں جس سے ملک کو اس سلسلے میں فائدہ ہو جائے کہ چلیں اگر خدا نخواستہ لائٹ نہ ہو تب بھی آپ کو لائٹ اویلیبل ہو جائے، اور انرجی کے کوئی اس طرح کے اور بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ آتی جائیں گی، آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ ٹارچ کا بھی اسی کی ایک مثال ہے کہ بھائی آپ جب تک پکڑ کے رکھیں گے تو آپ کی باڈی کی ہیٹ سے یہ چلتا رہے گا، آپ چھوڑ دیں گے تو یہ بند ہو جائے گا۔ یہ بیسکلی سائنس کا پرنسپل ہے تھرمو الیکٹرک، تو اس سے یہ کام کرتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں سی بیک ایفیکٹ، میں اگر سائنس کے ٹرم استعمال کروں تو کیا ہے، جب آپ کا ٹیمپریچر ڈفرینس، آپ کا یہ جو میں نے لیا ہوا ہے، چلے میں اس کو تھوڑے سے پکڑ کے بتا دیں، یہ کہ پیلٹیئر ماڈیول ہے، تو کہ اس کا ٹیمپریچر ڈفرینس مطلب ہے کہ ایک ہاتھ سے میں اس کو ہیٹ دوں گا ایک ہاتھ سے، تو سیکنڈ سائڈ اگر روم ٹیمپریچر پہ ہوگی تو یہ کہ لائٹ چلنا شروع کر دے گی۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ لائٹ ویسے ہی نہیں جلے گی، کیوں؟ اس کے لیے یہ کی رول ادا کرتا ہے، اسے بولتے ہیں وولٹ بوسٹنگ سرکٹ۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ لائٹ نہیں جلے گی۔ وہ کیوں نہیں جلے گی؟ کیونکہ یہ کم وولٹ بنتے ہیں اور اس کو چاہیے ہوتے ہیں 3.5 وولٹ، تو یہ 50 ملی وولٹ بناتا ہے۔ تو یہ سرکٹ کیا کردار ادا کرتا ہے، اسی 50 وولٹ کو 3.5 وولٹ کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے، تو تب یہ لائٹ جلنا شروع ہوتی ہے۔ ویسے بھی ہمارے ملک میں جو بجلی کے مسائل ہیں، اس جو ہے وہ 2023 ہو گیا ہے، لیکن ہم وہی رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ کو بجلی والا رولا نہیں ہے، آپ نے بس اپنا ہاتھ لگانا ہے اور ٹارچ جو ہے وہ جل جائے گی۔ تو یہ بنائی کس طرح آپ نے، ذرا اس کے بارے میں بتائیں، کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس میں ڈلی ہوئی ہیں، کیا کیا ٹیکنیک یوز کی؟
ہاں جی، چیزیں اس کے اندر سمپلی 3 ہی ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ آرام سے مل جاتا ہے، تقریباً 400 سے 800 کی رینج میں مل جاتا ہے. اسے بولتے ہیں پیلٹیئر ماڈیول. ٹھیک ہو گیا. LED کے بارے میں ہر بندہ جانتا ہے، کوئی 5 روپے کی بھی مل سکتی ہے، اگر زیادہ سستے ملیں گی شاید 2 روپے کی بھی ایک مل سکتی ہے اگر زیادہ تعداد میں لیں. تو اسی طریقے سے یہ بھی سستے سے مل سکتا ہے. اور یہ رہ گیا، یہ پاکستان سے نہیں ملتا. اگر کوئی بنانا بھی چاہے تو یہاں سے نہیں ملے گا، اور لینا چاہے تو طریقہ کار یہ کہ آپ گوگل پر سرچ کریں گے 50 ملی وولٹ ٹو 3.5 وولٹ کنورٹنگ سرکٹ پرائس آپ لکھیں گے تو وہ آپ کو امریکہ کا ہی ایڈریس ملے گا اسٹور کا، تو وہاں سے آپ کو یہ ملے گا، یہ پاکستان سے نہیں ملے گا. اگر کوئی بنانا چاہے تو بنا لیں تو ویل اینڈ گڈ، موسٹ ویلکم. بلکہ میں کہوں گا کہ کوئی بھی بنانا چاہے مجھے خوشی ہوگی. ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ نے کون کون سی چیزیں ایجاد کی ہیں، اور یہ جو ٹارچ آپ نے ایجاد کیا یہ انہوں نے 2014 میں کی تھی، لیکن اتنا سامنے نہیں آئی، اور اب جا کے جو ہے وہ اسے پبلک آئی نے دیکھا ہے اور بڑا لوگ جو ہے وہ حیران ہو رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت بھی مجھے پتہ تھا جب بنایا تھا، اس وقت ایک چیز کا پتہ تھا کہ بھائی اگر میں میڈیا پہ دے دوں گا تو مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا. اس کی وجہ پتہ ہی کیا تھی، کیونکہ میں میڈیا میں دے دوں گا پھر میں یہی بات کرتا رہوں گا، کوئی آئے میری مدد کرے تب میں یہ کر لوں گا، میں فلاں کر لوں گا. تو مجھے اس بات کا پتہ تھا، تو اسی لیے یہی سوچا تھا کہ بھائی یہاں سے فائدہ تو حاصل نہیں ہونے والا ہے، اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو ہے نا کسی اور پلیٹ فارم پر اس کو لے کے جاؤ. تو اسی لیے پھر تھوڑا ویٹ کیا، اور پھر ساتھ جاب بھی کر رہے تھے، تو اسی لیے 2018 کے اندر میں اس پروجیکٹ کو میں نے سب سے پہلے انڈی گوگو کے اوپر پریزنٹ کیا. کیونکہ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے وہ انڈی گوگو کے اندر نیا پروجیکٹ وہاں پر سٹارٹ ہوتا ہے یا کک سٹارٹر پہ ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر جا کر ہے نا پھر وہاں سے اس کو ایک پیسہ ملتا ہے، پیسے کی صورت میں وہ پھر جن سے وہ اس نے پرومس کیا ہوتا ہے ان کو وہ پروڈکٹ دیتا ہے. تو وہاں پر میں نے بھی ایسا ہی کیا. مطلب ہے کوئی بھی آپ کے الیکٹرانک ڈیوائس آپ نے بنائی ہے انڈی گوگو پہ تو وہ ریفر کرتے ہیں کہ آپ اس کا سرٹیفکیٹ لیں تب آپ کی سیل ہوگی، ادروائز بہت کم لوگ بلیو کریں گے. تو ایرو الیکٹرانک سرٹیفکیٹ ملا. ایرو الیکٹرانک سرٹیفکیٹ جب لے لیا تو میں نے سوچا کہ اب تو میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لائٹ نے سیل ہی ہو جانا ہے. تو رزلٹ کیا نکلا کہ کسی ایک بندے نے بھی نہ لی. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ مجھے میڈیا کا کوئی انفارمیشن ہی نہیں تھی، اور میں نے نہ ہی میڈیا پارٹنر کا کوئی تجربہ تھا. تو اس کا رزلٹ یہی نکلا کہ کسی نے نہیں لی، اور یہ پروجیکٹ یہیں پہ کچھ حد تک رہا، لیکن یہ سے مایوس نہیں ہوا. پھر جا کر میں نے امریکہ کا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے ہیکر ڈے، وہ ہر سال ہوتا ہے سائنس کا. جو سن رہے ہیں پاکستانی، اگر کسی میں ٹیلنٹ ہے تو وہ بھی جا کر وہاں حصہ لے سکتے ہیں، اور کوئی اس طرح کی یونیک چیز بنائی ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو انعام بھی دیتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے، آپ نے اپنی پروڈکٹ کو اوپن لازمی کرنا ہوگا، چھپا کے نہیں رکھنا ہوگا. ایک چیز آپ سے پوچھیں گے، آپ نے بتانا ہوگا. تو آپ کی پروڈکٹ اس قابل ہوئی تو آپ کو انعام بھی ملے گا. تو وہاں پر میں نے اپلائی کیا، تو وہاں پر مجھے کیش کی صورت میں 2.5 لاکھ روپے ملے تھے پہلی دفعہ. اور اس وقت خوشی اس وقت ہوئی کہ یار پوری زندگی ایجاد کرتے رہے ہیں، پہلی دفعہ اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل ہوا ہے، ورنہ آج تک کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. ماشاءاللہ، یہ انٹرنیشنلی تو بڑا جو ہے وہ آپ انہوں نے ایک چیز اچھی کی کہ انہوں نے اپنی ایک سوری ٹو سے لیکن ایک یہ المیہ ہے کہ اگر پاکستان میں اس قسم کی کوئی چیز بنتی ہے تو جس طرح وہی بات کہ ہم لوگ جو بڑی مشکل سے بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ بچے ہیں جو بہت ساری چیزیں بناتے ہیں لیکن پاکستان میں مارکیٹ تو ملتی نہیں ہے اور پھر وہ چیز وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. تو انہوں نے ایک کام اچھا کیا کہ انٹرنیشنلی اپنی جو ان کا آئٹم تھا اس کو جو ہے انہوں نے پریزنٹ کیا اور انہوں نے اچھا خاصا جو ہے وہ اس کا انہیں پے بیک بھی ملا. تو مجھے بتائیں کہ آپ نے اسٹارٹ اپ کہاں سے کیا تھا؟ بچپن سے ان چیزوں کا شوق تھا یا مطلب کس طریقے سے اسٹارٹ ہوا؟ سائنس کی چیزیں بنانے کا کام جو ہے یہ تو بچپن ہی سے ہی ہے. بچپن سے مطلب ہے اس طرح سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، جب سے اس کو ہوش آیا ہے تو اس وقت سے چیزیں بنانا شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. کبھی ابھی میں مثال دے دوں کہ جب 3ری کلاس میں تھا تو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک تجربہ تھا، روشنی کے جو 3 رنگ ہیں یہ کس طریقے سے فائنڈ آؤٹ بندہ کر سکتا ہے، تو یہ کیے. پھر اسی طریقے سے پھر کیونکہ چھوٹا ہوتا ہے تو چیزیں بھی اس کی چھوٹی ہوتی ہیں، اور پھر اسی طریقے سے میں بتاتا چلوں کہ بھئی کیمرہ ہے، کیمرہ کس طریقے سے بنتا ہے، کام کرتا ہے، تو وہ کیمرہ بنا لینا. ٹھیک ہے، اور وہ بھی خاص قسم کا ہوتا تھا کیونکہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے، وہ کوئی مشین ہی تو ہے نہیں. اسی طریقے کی اور بھی چھوٹی چھوٹی جو پھر بچپن میں ہوتے تھے یہ ایک عادت ہوتی تھی کہ بھائی سب کو پتہ ہوتا تھا کہ کسی کی کوئی چیز خراب ہو جائے گی تو یہ ٹھیک کر کے بھی دے گا. تو اس چیزیں میں تو بچپن میں مطلب ہے کہ چھوٹے تھے تو اس طریقے سے ہوتا تھا کہ بھائی کسی بچے کے پاس کوئی الیکٹرانک چیز آ گئی ہے تو وہ کھیلتا ہوا جب نظر آتا تھا تو حالانکہ چھوٹی عمر ہوتی تھی ایک سوچتے تھے یار تو ابھی صبر کر جا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیرے پاس نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دن اس چیز نے تیرے پاس آنا ہے بننے کے لیے. تو پھر یہ ہوتا تھا کہ
2 ہفتے انتظار 1 ہفتے انتظار کر لیا. وہ جب چیز خراب ہوتی تھی بننے کے لیے پھر میرے پاس آ جاتی تھی. پھر میں اس بندے سے کہتا تھا بھائی بات سن لو کہ آپ کو یہ چیز تو میں ٹھیک کر کے دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے کہ 1 ہفتہ پورا میں اس سے میں کھیلوں گا پھر آپ کو میں دے دوں گا. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے مطلب ہے الیکٹرانکلی بچپن ہی سے رہی ہیں ان چیزوں کے اوپر. پھر کرتے 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 پھر وہی ہے کہ چھوٹی چیزیں بناتے, کبھی کیا چیز بنائی, تو جب بڑے ہو گئے پھر چیزیں بھی بڑی ہو گئی. کیا کیا چیزیں ابھی تک آپ جو ہے وہ ٹارچ کے علاوہ بنا چکے؟ چلیں میں کچھ بتا دیتا ہوں. کچھ تھوڑی سی میں اس لیے رکھوں گا کیونکہ دیکھیں کیونکہ سیکنڈ ٹائم اگر آپ نے آنا ہے تو آپ کے لیے بھی کچھ ہو کہنے کے لیے, یہ نہ ہو کہ سب کچھ ادھر ہی بتا دوں. تو سسپینس رکھا ہوا ہے کہ سیکنڈ ٹائم بھی. ہاں سیکنڈ ٹائم بالکل. کیوں دیکھیں میں نے بتایا کہ سیکنڈ جو چیز ہے انشاءاللہ اس پہ امریکی پریزیڈنٹ ہے بن کلنٹن ہے, اس کا ایوارڈ ملا ہوا ہے, تو وہ انشاءاللہ چیز آپ کے سامنے پریزنٹ کرنی ہے. وہ بھی پاکستان کے لیے جو مطلب ہے کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. یہ کہ پانی جو ہوتا ہے جوہڑوں کا ہوتا ہے وہ آپ کو صاف کر کے دے گا. اسی طرح کی مثال سمجھ لیں گے کہ ایسی جگہ ہیں جیسا کہ آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جانور بھی وہیں سے پانی پیتے ہیں اور بندے بھی وہیں سے پانی پیتے ہیں, اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. تو یہ پانی آپ کو اتنا صاف کر دے گا, اس طرح سمجھ لیں گے کہ جو آپ کا بوٹل واٹر جو آپ کو پرائس کی صورت میں ملتا ہے اس طرح کا ہوگا, لیکن اس سے تھوڑا سا زیادہ اچھا اس لیے ہوگا کیونکہ یہ بوٹل واٹر ہوتا ہے. تو بوٹل واٹر کے اندر میکرو پلاسٹک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہائی پلاسٹک کی بوٹل کے اندر, تو اس کے اندر کوئی میکرو پلاسٹک بھی نہیں ہوگا. یہ اس کا بھی پلس پوائنٹ ہوگا. اچھا ایک چیز اس میں کلیئر کر دیں کہ بڑے بڑے فلٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان فلٹر سے جو ہے وہ پانی فلٹر ہو کے آتا ہے, تو یہ جناب نہیں بلکہ ایک چیز ہے جو آپ نے بنائی ہے اور اسی سے جو ہے وہ پانی فوراً فلٹر ہو جاتا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے, وہ تو اسی وقت ہی ہو جائے گا. پلگ اینڈ پلے والی بات ہے, جیسے ہی آپ نے کہیں پر دیکھا ہے بٹن دبایا آپ کو پانی مل گیا, آپ نے پانی آپ اس سے صاف پانی پی سکتے ہیں. یہ جو ٹارچ ہے جناب یہ اگر میں اس کو ہاتھ لگاؤں گی تو یہ جلنے شروع ہو جاتی ہے, اور جیسے ہی میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ اٹھاؤں گی تو یہ آف ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں نے اپنے انٹرو میں بتائی تھی کہ انسانی پریشر سے بھی جو ہے وہ کچھ آپ نے چیز بنائی ہے, وہ کیا ہے؟ چلیں وہ بھی ساتھ بتا دیتا ہوں. وہ اس طریقے سے پریشر اس طریقے سے وہ جوتوں کے اندر ایک میکنزم بنا دیا گیا ہے. مطلب ہے کہ آپ جتنا آپ چلیں گے تو اتنی آپ کی سیل فون کی بیٹریز چارج ہوں گی. مطلب ہے کہ جوتوں کے ہاں مطلب ہے کہ آپ چلتے ہیں نا, چلنے کے اندر آپ کی جو میکینیکل فورس ہے وہ الیکٹریکل فورس کے اندر کنورٹ ہو جائے گی. یا یہی الیکٹریکل کرنٹ جو ہے آپ کی سیل فون کی 2 بیٹریز کو, ایک جوتے کے اندر ایک بیٹری ہے, دوسرے جوتے کے اندر دوسری بیٹری ہے, تو اسے کیا ہے یہ چارج ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ بھی بنایا ہوا اور یہ بھی میں نے سائنس کمپٹیشن میں دیا ہوا ہے. پروجیکٹ کافی زیادہ ہیں, اگر کوئی دیکھنا چاہے تو کمپنی جو ہے ہر سال کراتی ہے اوپن سورس جو پروجیکٹ کرنے پڑتے ہیں. ہیکر ڈے نام ہے, کوئی بھی پاکستانی وہاں بھی حصہ لے سکتا ہے. میرا نام لکھے گا, وسیم سائنٹسٹ لکھے گا تو آ جائے گا, تو وہاں پر آپ کو میرے پروجیکٹ بھی مل جائیں گے. اوپن ہے, کوئی بھی دیکھ کے بنانا چاہے بنا سکتا ہے, کوئی اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے کہ بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ کے بارے میں ہم سنتے ہیں, اور جب ہمارے اپنے پاکستان کے جو ہے وہ لوگ اس طریقے سے چیزیں انوینٹ کرتے ہیں تو دنیا جو ہے وہ انہیں سراہتی ہے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی انہیں سراہیں اور ان چیزوں کو, تاکہ یہ جو پاکستانی چیزیں بنا رہے ہیں یہ جو ہے وہ باہر جائیں, ہم جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں, نہ کہ چیزیں جو ہے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری اپنی جو ہے وہ آئٹم جب اس کے اوپر لکھا ہوا کہ میڈ ان پاکستان, تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو جناب یہ ہے وہ بیٹری جس کو ہم جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے جس طرح میں نے کیا اپنی دونوں فنگرز رکھی اور پھر بھی جو ہے وہ یہ آن ہو گئی ہے. اس پہ زیادہ میں اگر انرجی ڈالوں گی تو وہ زیادہ جو ہے وہ آن ہوگی. تو آل دا ویری بیسٹ. امید کر رہے ہیں کہ وسیم جو ہے وہ مزید چیزیں جو ہے وہ سامنے لاتے رہیں گے اور دنیا جو ہے وہ انہیں سراہتی ہے, تو پاکستانی بھی ضرور انہیں سراہیں گے اور ضرور یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کریں گے. بہت شکریہ. اور صاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. آپ نے مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.